أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 74 سے آگے کی آیتیں. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنت کے لوگوں کا تذکرہ کیا تھا اور ان کے بارے میں کہا تھا کہ ان کے لیے خوشی ہے ہمیشہ کے لیے، جو دل چاہے گا وہ ان کو ملے گا، سونے کی پلیٹیں، شراب کی گلاسیں، اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ جنت تمہیں ہمیشہ کے لیے دے دی گئی، اب یہ تم سے کبھی لی نہیں جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ. اس میں بہت طرح کے پھل ہیں جنت میں جس میں سے تم کھاتے رہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن میں جب بھی بات کرتا ہے جنتیوں کی غذا کے بارے میں تو دو ہی چیزیں بات کرتا ہے، ایک پھلوں کے بارے میں اور ایک گوشت کے بارے میں، یعنی کھانے کی چیزیں. اور آپ دیکھیں گے کہ انسان کی اصل غذا یہی ہے. یہ چاول روٹی جو ہے یہ بعد میں ہے. آپ دیکھیے کہ شروع کے دور میں بھی لوگ کیا کھاتے تھے؟ شکار کر کے گوشت کھاتے تھے اور فروٹس کھاتے تھے. آج بھی جو ہے یہ جو بہت ساری بیماریاں ہیں ان کی ایک بڑی وجہ یہی ہے جو ہم لوگ دن رات چاول روٹی کھا رہے ہیں. چاول روٹی کیا ہے؟ شوگر ہے. تو بہرحال وہ ایک لمبا ٹاپک ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ تمہیں پھل ملے گا اور پرندوں کا گوشت ملے گا، اس کا گوشت ملے گا. تو یہ اصل انسان کی غذا ہے. اور آج بھی جو آپ دیکھیں کیٹو ڈائٹ کیا ہے؟ کیٹو ڈائٹ میں یہی دو چیزیں جو دنیا میں بہت فیمس ہو رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المجرمین. اللہ کا اصول یہ ہے کہ جہاں اچھے لوگوں کا انجام بیان کرتا ہے وہاں فوراً برے لوگوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے تاکہ دونوں سائڈ سامنے رہیں. بے شک مجرم لوگ، کرمنلز، فی عذاب جہنم، کہاں ہوں گے؟ فی عذاب جہنم، جہنم کے عذاب اور سزا میں رہیں گے. خالدون، کب تک؟ کب تک؟ ہمیشہ ہمیشہ بھی. دیکھیے دنیا میں انسان کو کوئی سزا ملتی ہے، فار ایگزامپل جیل. کتنے دن انسان جیل میں رہتا ہے؟ زندگی ختم ہوئی، مر گیا، وہ سزا بھی ختم ہو گئی. کوئی اگر مجھے مار رہا ہے کتنی دیر مارے گا؟ 1 گھنٹے 2 گھنٹے، اس کے بعد انسان مر جاتا ہے، وہ سزا ختم ہو جاتی. آگ میں بھی اگر ڈال دیا دنیا میں تو کتنی دیر؟ جب تک انسان جلتا ہے جل کے ختم ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے؟ وہ سزا ایسی ہے لا یفتر، کم نہیں ہوگی، عنہم، ان سے. یعنی جو ٹیمپریچر ہے، فار ایگزامپل مان لیجیے کہ 1,00,000 ڈگری ہے تو وہ 1,00,000 میں سے 1 ڈگری بھی کم نہیں ہوگی، وہ جتنی ہے اتنی ہی رہے گی. جیسے اس سے پہلے 24ویں پارے میں یہ لوگ دعا کریں گے کہ یخفف عنا یوما من العذاب، کہ اپنے رب سے کہو ذرا. جہنم کے لوگ کہیں گے کہ اپنے رب سے ذرا کہو. کس سے؟ جہنم کے فرشتوں سے، کہ 1 دن کے لیے سزا ہلکی کر دے، کم کر دے.
تو اللہ تعالیٰ ادھر سے جواب آئے گا کہ قالوا فدعوا، جتنا دعا کرنا ہے دعا کرتے رہو، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اب نہ ماننے والوں کی دعا اب قبول نہیں ہونے والی، جہاں قبول ہونے والی تھی وہاں تم نے نہیں مانی، وہاں تم نے کوشش نہیں، وہم فیہ مبلسون، اور وہ اس میں مایوسی کے ساتھ پڑے ہوئے ہوں گے، عذاب پلس مایوسی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ انجام کیوں ہوا؟ وما ظلمناہم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، کن پر؟ جہنم میں جانے والوں پر، ولیکن کانوا هم الظالمین، لیکن کانوا وہی تھے، کیا؟ الظالمین، ظلم کرنے والے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں کسی حقدار کو اس کا حق نہ دینا۔ اللہ کا حق کیا تھا کہ اس کی عبادت، اس کی بندگی کرتے، اس کی بات مانتے ہیں، انہوں نے ظلم کیا، نتیجہ کیا ہے؟ اس کا انجام تک پہنچ گیا۔ اب یہ کیا کریں گے؟ وَنَادَوْا، پکاریں گے کس کو؟ یا مالک، اے مالک۔ مالک کون ہے؟ مالک جہنم کے داروغہ کا نام ہے۔ ایک مالک اللہ بھی ہے، مالک یوم الدین، اور ایک مالک جہنم کے داروغہ کا نام ہے۔ تو اس کو پکار کے کہیں گے لیقضی علینا ربک، اپنے رب سے کہو کہ ہماری زندگی ختم کر دے، موت ہی دے دے، موت دے دے۔ تو وہ کیا کہے گا؟ سنتا رہے گا، سنتا رہے گا، سنتا رہے گا، لاسٹ میں کہ پتہ نہیں ہزاروں سینکڑوں سال کے بعد بولے گا انکم ماکثون، موت نہیں آئے گی، اسی میں تم کو رہنا۔ اور یہ کیوں ہوا ایسا؟ لقد جئناکم بالحق، ہم تمہارے پاس حق لے کر کے آئے تھے، ولکن اکثرکم للحق کارہون، لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق کو پسند کرنے والے نہیں۔ اکثر لوگ حق کو پسند کرنے والے ہوتے تو کیا ہوتا؟ مسجد بھری ہوتی، اچھائیوں کا دور دورہ ہوتا، اور یہ حالات نہ ہوتے جو اب۔ تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے کہ یہ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے حالات، یہ سب سامنے آنے والے ہیں۔ ہم ہی میں سے جو لوگ اس کو سن کر کے اس پہ عمل کریں گے، ان میں سے کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کا اوپر بیان ہوا، جو نہیں مانیں گے وہ اس میں سے ہوں گے جو اللہ سے موت مانگیں گے لیکن موت بھی نہیں ملے گی۔ آج موقع ہے کہ وہ حالات سے انسان بچ سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن حالات سے ہمیں ڈرا رہا ہے اور جن چیزوں کی طرف ہمیں بلا رہا ہے، ان کو سمجھ کر کے اپنی زندگی کو پلان کرنے، اپنے گھر والوں کو اس کی طرف لے کر کے چلنے کی توفیق نصیب ہے۔ سبحان اللہ۔